والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور سننے والی انتہائی قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، میرے ذمے عنوان اور موضوع نماز کی اہمیت، ضرورت، میرے انتہائی مشفق قاری محمد امین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور دیگر جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس انتہائی خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ہے، تاکہ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے، ان سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میں دعا کرتا ہوں ان بزرگوں کے لیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، اور جن کی درجات کی بلندی اور اس درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی آج کی اس مجلس کا مقصد ہے۔ اللہ کریم ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ دیگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی رشتہ دار دوست اس دنیا فانی کو ایمان اسلام پہ چھوڑ گئے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں بھی اندھیری قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اندھیری قبر کی تیاری، اس تیاری کا مقصد کیا ہے اور یہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2774۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مات عبد من عباد اللہ تعالی، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اس بندے کے جتنے بھی آخری رسومات کسی شخص کی ہوتی ہیں وہ ہوئیں، اور اس بندے کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب وہ قبر میں پہنچا، امیر بہ ان یضرب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اس کو 100 جلدہ بھی 100 کوڑا مارا جائے۔ اب وہ بندہ وہاں پر بڑا ہی پریشان ہوا، بڑا اس نے درد دکھ محسوس کیا۔ لم یزل یسأل ویدعو، اس بندے نے مسلسل منت کرنا شروع کر دی، چیخنا شروع کر دیا، فرشتوں سے سوال کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں نقل کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں نقل فرمایا ہے، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس کو امام صاحب نے باقی حدیث کی کتابوں میں سے صحیح حدیثیں نکال کر ایک کتاب انہوں نے جمع کر دی، تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کا ختم ہو جائے کہ فلاں حدیث کمزور ہے، فلاں صحیح ہے۔ جو بندہ کوشش تڑپ اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ایک کتاب اٹھائے اور تمام صحیح حدیثیں وہاں پہ اسے پڑھنے کے لیے مل جائیں۔ ان میں یہ حدیث ہے 2774 نمبر پر، لم یزل یسأل ویدعو، وہ بندہ دعا کرنے لگا، سوال کرنے لگا، یا اللہ میں 100 کوڑا نہیں کھا سکتا، میری ہمت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، یا اللہ تو مجھے معافی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تخفیف ہو گئی، حکم ہوا کہ اس کو صرف 1 کوڑا مار دو۔
100 نہیں مارنا، 80 نہیں، 70 نہیں، 60 نہیں، 50 نہیں، 90 نہیں، 99 کوڑے معاف ہو گئے، صرف ایک کوڑا اس بندے کو مارنا ہے۔ جب فرشتوں نے ایک کوڑا مارا، فَامْتَلَعَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ نَارًا، اس کی قبر پوری کی پوری آگ سے بھر گئی اور اس بندے کو عذاب ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہاں پر اس نے جب یہ عذاب ختم ہوا، جب یہ آگ ختم ہوئی، ایک سوال کیا کہ علامہ جلدتمونی، کوڑا میں نے کھا لیا، عذاب میں نے بھگت لیا، سوال یہ ہے کہ یہ ایک کوڑا تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ اس کوڑے کے پیچھے مارنے کی وجہ کیا ہے اور میرا جرم کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، تیرا پہلا جرم تو یہ ہے کہ تو نے نماز پڑھی تھی لیکن تیرا وضو صحیح نہیں تھا۔ ایک بندہ ہے جس نے نماز پڑھی ہے اور اس کا وضو صحیح نہیں، اس کے اوپر یہ سزا ہے اور یہ کوڑا اسے ایک کوڑا لگا ہے۔ اگر باقی 99 بھی لگ جاتے تو اس بندے کی کیفیت کیا بتائیں؟ یہ تو اس نے نماز پڑھی ہے نا، اس کی طہارت ناقص ہے۔ اور ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، گھروں کے گھر بے نماز، محلوں کے محلے بے نماز، گلیوں کی گلیاں بے نماز، چوکوں کے چوک بے نماز، شہروں کے شہر بے نماز، دکانوں کی دکانیں بے نماز، فیکٹریوں کی فیکٹریاں بے نماز۔ ہم نے نماز کی اہمیت کیا سمجھی ہے اور کیا پائی ہے؟ میرے دل میں موضوع نماز ہے، ہم اس کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی بھائی آج کی بات نہیں، ملکہ الفتح برطانیہ کی ایک بہت بڑی ملکہ تھی۔ جب بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی، اس نے اعلان کیا کہ میں یہاں کا دورہ کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے اس پورے علاقے میں اس وقت اور پورے زمانے میں صرف 1 یا 2 دورے کیے تھے۔ وہ دورے کے لیے آئی بنگلہ دیش کے علاقہ ڈھاکہ، اور اس کا ایک میدان ہے رمنا، بہت بڑا وہ میدان ہے وسیع۔ وہاں پہ انتظام ہوا، ایک پڑھے لکھے بندے کو بلایا گورنمنٹ نے، اس کا نام تھا واحد بخش قادری۔ اس بندے کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے ملکہ برطانیہ کی جو ملکہ تھی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت برطانیہ کو مانا جاتا تھا، اس نے آنا ہے اس کے لیے انتظامات کرنے۔ اس واحد بخش قادری نے سارے انتظامات مکمل کیے اور ساتھ ایک الگ جگہ پر تھوڑی سی جگہ اس نے خاص کر دی۔ افسروں نے آ کے پوچھا کہ یہ جگہ تم نے خالی کیوں رکھی ہے؟ واحد بخش قادری کہنے لگا کہ ٹائم کچھ اس طرح بنے گا کہ نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا، اور نماز مغرب جب ہوگی، اس نماز مغرب میں ہم مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہاں پر نماز کا میں نے انتظام کر دیا ہے۔ ہم دنیا داری کے مارے ہوئے غلام نہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بن چکے ہیں، ذہنی طور پر، تعلیمی طور پر، ملکی طور پر۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کون سی بات شروع کر دی؟ ملکہ کی موجودگی میں اذان کروائے گا، ملکہ کی موجودگی میں تو نمازیں اور جماعتیں کروائے گا، اس مسئلے کو بند کر دے، کوئی نماز نہیں ہوگی۔ واحد بخش قادری عجیب رب کا بندہ تھا، نماز سے عجیب محبت تھی۔ ملکہ ضبط آئی، گانے، میوزک، موسیقی، دھنیں چلنی شروع ہوئی۔ این اس وقت سورج غروب ہوا، ایک بندے کی ڈیوٹی اس نے لگا رکھی تھی۔ جب بندے کو رب کا ڈر ہوتا ہے، پھر افسروں کا ڈر نہیں ہوتا۔ دین کی مخالفت کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر یہ مرد ہے، حقیقی مرد، ان کو قرآن نے مرد کہا ہے۔ ایک کو مرد کہتے ہیں آپ، ایک کو مرد کہتا ہوں میں، ایک کو مرد کہتا ہے پڑھا لکھا بندہ، اور ایک کو مرد کہتا ہے اللہ کا قرآن۔ ذرا تلاش کرو کہ قرآن کن کو مرد کہتا ہے۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 37، اللہ کہتے ہیں کہ مرد وہ ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کو نہ تو کوئی چیز، اس کی تجارت، اس کا کاروبار، چیزوں کو بیچنا، جس مرد کو اللہ کے دین، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کاروبار دور نہ کرے، یہ مرد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 37، واحد بخش قادری نے بندے کی ڈیوٹی لگائی۔ ادھر ملکہ ضبط کے پاس کوئی ذہنی غلام اور مقدر کے مارے، نصیب کے مارے گانے اور موسیقیاں بجا رہے تھے۔ ادھر کسی دیوانے نے کھڑے ہو کر، رب کے پروانے نے کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں لے کر مغرب کی اذان دے دی۔ جب اذان دی،
فوراً اس نے دھنے بند کر دیا اور وہ دیکھنے لگی اذان اس نے سنی پر قرض نے، اور ساتھ ہی واحد بخش قادری نے جماعت کروائی، سر سجدے میں رکھ کر اس نے رب کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ نماز کے 3 فرض ختم ہوئے، سر سجدے سے اٹھایا، آنکھیں نم تھی، صف گیلی تھی، ملکہ الزام کھائی، واحد بخش قادری کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری عبادت کا ٹائم ہے اور میں اس کی بے حرمتی کر رہی ہوں، اور یہ بات میں آج کے دور میں لا کر کہوں، کعبے کے رب کی قسم دکھ ہوتا ہے آج کے مسلمانوں پر۔ ایک جوڑا آیا ہوا ہے برطانیہ کا، آپ نے خبروں میں سنا، اخباروں میں پڑھا، آج کل پاکستان میں ایک شہزادہ ہے، ایک اس کی بیوی ہے، ان کی ایک تصویر ضرور دیکھنا، آج سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ پر آپ کو مل جائے گی ایک تصویر۔ وہ بادشاہی مسجد دیکھنے کے لیے گئے، بادشاہی مسجد کا امام قرآن پڑھتا ہے، وہ سر جھکا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور دوسری طرف فیصل مسجد چلے جائیں، بادشاہی مسجد چلے جائیں، ہم مسلمانوں کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر رب کے گھر میں کس انداز سے موجود ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے نماز کے لیے اپنا سر جھکایا، وقت کی سب سے بڑی طاقت کو رب نے اس نمازی کے سامنے جھکا دیا۔ نماز کی قدر یہ الگ بات ہے کہ مجھے فکر نہیں نہ اپنی نماز کا، نہ اپنے بچے کی نماز کا، نہ بیوی کی نماز کا۔ رب نے اس نماز کی قدر کیا کی؟ زکوٰۃ اسلام کا رکن، حج اسلام کا رکن، روزہ اسلام کا رکن، یہ 3 رکن اسلام کے، اور 2 ان کے علاوہ، ایک کلمہ پڑھنا اور ایک نماز پڑھنا، 4 آپ کے سامنے ہو گئے جو عملی طور پر ہم نے کرنے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، کلمے کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں۔ ان 4 رکنوں کو جائزہ لے، اللہ نے زکوٰۃ کیسے فرض کی؟ اللہ کے پاک پیغمبر زمین پہ فرشتہ وحی لے کر آیا، آج زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر موجود ہے، اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض ہو گئے، اسلام کا دوسرا رکن۔ اللہ کے نبی زمین پر آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسلام کا تیسرا رکن حج، وہ بھی فرض ہو گیا۔ عمل میں سے چوتھا رکن نماز کی باری آئی۔ اللہ چاہتا نبی زمین پر تھے، اللہ چاہتا جبریل اللہ کے حکم کے پابند تھے، اللہ وحی دیتا، جاؤ جا کے میرے نبی کو مکہ کی گلیوں میں بیٹھا ہے اسے بتا دو کہ تم پر نماز فرض ہے، تم پر، تمہاری امت پر نماز فرض ہے۔ لیکن یہ مسئلہ نماز کا تھا، یہ شان نماز کی ہے، یہ عظمت نماز کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مسئلہ نکالا، حدیث نمبر 349، باب کیف فرض الصلاۃ۔ صحیح بخاری کھولو، نماز کی بات شروع ہوتی ہے، اور امام بخاری مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگوں چھوڑو، تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ نماز ملی کیسے ہے، تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ عرش پر اپنے نماز کا تحفہ دنیا والوں کو دیا کیسے ہے، تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ عرش کے مالک نے یہ نماز دنیا والوں کو عبادت کے طور پر اپنی مشکلات کے حل کے لیے، سینے کی ٹھنڈک کے لیے، باب کیف فرض الصلاۃ۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے زکوٰۃ کی طرح، حج کی طرح، روزے کی طرح فرشتہ آسمان سے وہی لے کر نہیں آیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں تھا، میرے پاس آنے والے آئے، انہوں نے مجھے بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد فشق کا صدری، یہاں سے لے کر اس ناف تک میرے سینے کو چیرا۔ یہ تیرے میرے مہنگے ہاسپٹلوں کی بات نہیں، سرجن کی بات نہیں، یہ تو 1440 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے۔ سینے کو چیرنے کے بعد فَأَخْرَجَ قَلْبِي، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا، فَأُوتِيَ بِدَسْتٍ مُمْتَلِئٍ ایمانا و حکمت، ایک تھال، اور وہ تھال ایمان اور حکمت کا، اس کو لایا گیا، میرے دل کو اس میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھو کر دوبارہ میرے سینے میں رکھا، فتویٰ کا صدری، میرے سینے کو بند کیا، ثم اُتِیَ بِالدَّابَّۃ، ایک جانور لایا گیا، اور وہ جانور فوق الحمار، وہ گدھے سے بڑا ہے، دون البغل، کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، میں اس پہ سوار ہونے لگا، اس نے شوخی شروع کر دی، جبریل نے ڈانٹا، ما رکبک احد، تجھ پر آج تک جتنی ہستیوں نے سواریاں کی ہیں ان کی بڑی شان اور مرتبہ ہوگا، لیکن
یادو قدمہ حین منتہا طرفہ، وہ اپنا قدم اٹھاتا وہاں پہ رکھتا جہاں تک اس کی نظر جاتی۔ ہم بیت المقدس میں پہنچے، میں نے اس سواری کو، جبریل نے اس سواری کو لیا، فربطہ بحلق، ایک حلقے کے ساتھ باندھ دیا، ایک کڑے کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے، 1.25 لاکھ امام موجود ہیں، اور بڑا کمال کا نقطہ ہے، 1.25 لاکھ نبی اپنی امت کا سب سے بڑا امام ہوتا ہے، 1.25 لاکھ امام موجود ہے، لیکن امامت کا مصلی خالی ہے۔ جبریل نے ہاتھ پکڑا میرے اور آپ کے، امام اعظم پیر اعظم، رہبر اعظم رہنمائے اعظم، مقتدائے اعظم پیشوائے اعظم، سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سلام کائنات والی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ میرے نبی نے امامت کروائی۔ آپ کے سامنے دو برتن آئے، ایک برتن میں شراب، ایک میں دودھ۔ بعض روایتوں میں برتنوں کا اور بھی ذکر ہے۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، کہتے سنما پوری ابھی، پھر مجھے آسمان کی طرف سفر ہوا۔ پہلے آسمان پر ملاقات آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر ملاقات سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر ملاقات یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ملاقات ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ملاقات ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہر نبی کی زبان پہ لفظ ہے مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بابن الصالح۔ کوئی نبی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا میں اپنے بیٹے کو خوش آمدید سب بسم اللہ کہتا ہوں۔ کسی نے کہا میں اپنے بھائی نیک بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے نبی وہاں پہ پہنچے، آپ فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جنت کا حسن دکھایا گیا، مجھے سدرۃ المنتہا اس درخت کے پاس لے جایا گیا، میں نے اس کا پھل دیکھا، میں نے اس کے پتے دیکھے، پھر زہرت مجھے بلند کیا گیا، میں ایک ہموار مقام پہ چڑھا، حتی سمیت الصریف الاقلام، وہاں پر میں نے قلم چلنے کی آوازیں سنی جو دنیا کی تقدیر لکھ رہے تھے۔ وہاں پر جب میں پہنچا، وہاں پر میرے پروردگار کائنات نے اوحی اللہ الیہ، وہاں پر مجھے رب نے یہ تمہاری نماز ادا فرمائی۔ یہ ہے وہ نماز جو میں اور آپ شام کی ہو تو ڈراموں کے آگے اپنی بیٹھوں میں حقے کی لڑیاں پکڑ کر، دوپہر کی ہو تو تاش کے پتے پکڑ کر، میرے بہن بھائی وہ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اکیڈمیوں میں اس نماز کو برباد کرتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کو نکال کر ہمارے گھروں میں سکون نہیں بچا، ہمارے گھروں میں اطمینان نہیں بچا، ہمارے گھروں میں امن نہیں بچا، ہمارے گھروں میں منافقت، ہمارے چوکوں میں منافقت، ہمارے شہروں میں منافقت، ہمارے رشتوں میں منافقت۔ رب نے نماز کو یہ مقام دیا، میں نے اور آپ نے کیا مقام دیا؟ رب نے نماز سے چھٹی نہیں دی، سہولتیں دے دی، ڈسکاؤنٹ دے دیا، کنسیشن دے دی، رائٹ کر دی، لیکن کہا تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے رب کا دین، اگر سمجھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کا دین مجھے کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، جی میں مسلمان ہوں، تو کلمہ پڑھتا ہے، جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، نبی محمد کو مانتا ہے، میں مانتا ہوں، پھر تجھے نماز سے چھٹی نہیں۔ اگر میں کہوں اس دین کو کہ دین میں تو بڑا پریشان بندہ ہوں، میں مریض ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا دین کہتا ہے جامع ترمذی میں حدیث فصلی قائدا، کوئی بات نہیں، نماز سے چھٹی نہیں، تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ میں اگر اللہ کے دین کو کہوں یار اللہ دین میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا دین کہتا ہے فعلی جنب، چھٹی نہیں ملے گی، لیٹ کے پڑھ لے۔ اور اگر میں کہوں میں لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا دین کہتا ہے فاومی ایمان، اشارہ کر کے پڑھ سکتا ہے، چھٹی نہیں ملے گی، اشارے سے پڑھ لے۔ اگر میں کہوں میں مسافر ہوں، میرے لیے تو ٹرین کوئی نہیں روکے گا، میرے لیے تو بس کوئی نہیں روکے گا، اللہ کا دین کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم دو نمازوں کو جمع کر لو، دو کو اکٹھا کر لو، لیکن پڑھنی ضرور ہے، ظہر اور عصر کو ملا لو، مغرب اور عشاء کو ملا لو، دونوں کر کے پڑھ لو، اپنے سفر کے ٹائم کی مینجمنٹ کر لو۔ اگر میں اللہ کے دین کو کہوں میرے پاس وقت کم ہے، گاڑی کم رکتی ہے، اللہ کا دین کہتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، چار پڑھنی تھی نا، چار رہنے میں دو پڑھ لی، نماز میں سہولت دے دی، نماز میں رخصت دے دی، نماز میں رائٹ دے دی، لیکن نماز سے چھٹی نہیں دی۔ اگر میں اللہ کے دین کو کہوں میں جنگ میں ہوں، کافر میرے سامنے ہے، گن گولی ٹینک تو
جان لے سکتا ہے۔ اللہ کے دین نے کہا نماز سے چھٹی نہیں، جان کی پرواہ تو کر لیکن نماز سے چھٹی نہیں۔ تو اپنی سواری پہ بیٹھا بیٹھا جیسے ممکن ہے ویسے پڑھ لے۔ یہ اللہ نے نماز کو اہمیت دی، لیکن ہم نے گھروں کے گھر بے نماز کر دیے، اپنے آپ کو بے نماز۔ او بھائی، ککر کے درخت کو کیلے نہیں لگتے، نیم کو کبھی سیب نہیں لگتے، سرسوں کے بیج سے مونجی نہیں اگتی۔ اگر میں نہیں پڑھتا میرا بچہ نہیں پڑھے گا، اگر میں نہیں پڑھتا میری بیٹی نہیں پڑھے گی، اگر میں نہیں پڑھتا میرے گھر والے میرے نماز کے حکم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو تو بے نماز بنا لے، تیری زبان کی تاثیر اللہ تیرے گھر میں اتار دے گا۔ نماز کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے بے پناہ ظلم کیے۔ جیسا استاد محترم نے ایک ان کا دردناک واقعہ سنایا، وہ ننھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے باپ جو حالت سجدہ میں تھے ان کے سر سے وہ کسی جانور کی جیب اسے اٹھا کر نیچے پھینک رہی تھی۔ کیا درد ہوگا اس بیٹی کا، کیا دکھ ہوگا اس بیٹی کا، جب وہی بیٹی احد کے میدان میں ایک بوری جلا کے اس کی رات سوا بنا کے اپنے باپ کے سر کے زخم، چہرے کے زخم پر لگا رہی تھی۔ کیا درد ہوگا اس بیٹی کا۔ اس وقت بھی میرے نبی کی زبان سے یہ نہیں نکلا یا اللہ ان لوگوں کو برباد کر دے، یہ نہیں نکلا اے اللہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دے۔ میرے نبی پر ظلم ہوا، لوگوں نے پتھر مارے، بدماشوں نے، عشاشوں نے، اواشوں نے نبی کا خون بہا، جوتے خون سے بھر گئے۔ حدیث صحیح بخاری میں وہاں پر بھی کتاب بدل خلق، کتاب احادیث الانبیاء میں وہاں پر بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اپنی زبان سے سخت لفظ یا بدعا نہیں نکالی، لیکن ایک دن آپ کی زندگی میں ایسا نظر آتا ہے کہ میرے نبی غصے میں کھڑے کہہ رہے ہیں واللہ، ایک روایت میں لفظ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم، عرش والے رب کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر رجلا، میرا دل کرتا ہے، میں نے پکا ارادہ کیا ہے میں کسی بندے کو آرڈر دوں وہ اذان کہے، اذان کہہ کے وہ اقامت کہے، وہ یہاں پہ جماعت کروائے، میں جاؤں محلوں کو گلیوں کو چیک کروں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، فَأُحَرِّقُ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَةَ، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رحمت بن کر آئے ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، دھرتی کی ہر مخلوق کے لیے، جو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کے دین کے لیے بلاتے رہے۔ آج اس نبی کی زبان پر آگ لگانے کی بات کیوں، گھر چلانے کی بات کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ نماز کا تھا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے، ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، ایک ہمارے بزرگ ہونا، وہ بھلے ساری عمر، اللہ سب بزرگوں کو دیکھ کر بڑے بڑے بزرگ عظیم ہوتے ہیں، اگر اس بزرگ نے ساری زندگی اولاد کے ساتھ وفا نہ کی ہو، ساری زندگی اولاد کو ان کا حق نہ دیا ہو، ساری زندگی اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا ہو، بزرگ بیمار ہوتے ہیں، بزرگ فوت ہوتے ہیں، اور فوت ہوتے وقت وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میری طرف سے 10 دیگیں پکا کے غریبوں کو تقسیم کر دیا۔ اولاد جو بھی ہو، جتنے بھی باتیں سے ناراض ہو، کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی وصیت یہ ہے، وصیت پوری کرنی چاہیے، بابا جی کی وصیت کی تھی، یہ تو ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے، قرض پکڑ کے بھی کرنا پڑا۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں ہمارا باپ تھا۔ بھائی کیوں؟ ہمارے بزرگ تھے۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اچھا باپے کی وصیت کو تم اتنا سلام کرتے ہو، باپے کی وصیت کو میں اتنا سلام کرتا ہوں۔ اٹھائیے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، حدیث نمبر 158 ہے، 158۔ اس حدیث میں انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین حضرت الوفات، میرے نبی کی وہ آخری بات جو ان کے لبوں پر، جو ان کی زبان پر تھی، جب میرے نبی کی روح نے میرے نبی کے جسم کا ساتھ چھوڑا، وہ لفظ کیا تھے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، اے میری امت اپنی نماز کی حفاظت کرنا، اپنی نماز کی حفاظت کرنا۔ باپے کی وصیت پوری کرنے کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کتنے فیصد ہم لوگ نمازی ہیں؟ پھر نماز، میں نے عرض کیا نماز کو اللہ تعالیٰ زمین پہ نہیں ہر چیز میں چھٹی مل سکتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اللہ
تعالیٰ نے کئی بندوں کو سہولت دی. ایک بندہ ہے اس کے پاس اگر تقریباً 7.5 تولے سونا نہیں, اسے زکات سے چھٹی. تقریباً 51 تولے سے تھوڑا سا اگر اس کے پاس تقریباً 52 تولے چاندی نہیں, اسے زکات سے چھٹی ہے. اگر کسی بندے کے پاس 5 اونٹ نہ ہوں 4 ہوں, اس کو زکات سے چھٹی ہے. کسی بندے کے پاس چرنے والی بکریاں 40 پوری نہ ہوں, 38 ہوں 39 ہوں, اسے بکریوں کی زکات سے چھٹی ہے. کسی بندے کے پاس گائے چرنے والی 30 پوری نہ ہوں, اسے زکات سے چھٹی ہے. زکات سے چھٹی. روزے کو لے لیں, روزے میں بھی ہمیں چھٹی اللہ تعالیٰ نے دی. میں مسافر ہوں, اللہ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم مریض ہو مسافر ہو کوئی بات نہیں, بعد میں رکھ لینا. حج کے مسئلے پر یا اللہ بجٹ کمزور ہے, کمائی نہیں کر پایا, استطاعت نہیں ہے, زکات سے حج سے بھی چھٹی, زکات سے بھی مل سکتی ہے. نماز سے اللہ نے سہولت دے دی, نماز سے چھٹی نہیں دی. ایک بندہ آیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں, سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 792 نمبر پر حدیث. آ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک درخواست سن لیں, میری ایک اپلیکیشن سن لیں, گزارش سن لیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ حدیث کے سارے طرف جمع کرے نا. 8 مسئلے اپنی پریشانیاں اللہ کے رسول کی عدالت میں رکھی. 8 مسئلے 8 پریشانیاں رسول اللہ کے دربار میں رکھی. سارے طرف کو جمع کریں. ابن ماجہ میں 4 ہیں, وہ 8 کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ میرے نبی انا ضریر البصر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا. نمبر 2 انی رجل کبیر, میں بوڑھا ہو چکا ہوں. نمبر 3 شافی الدار, میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے. نمبر 4 بینی و بین المسجد شجر, میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہے, نماز پڑھنے کے لیے آؤں تو چوٹ لگ سکتی ہے. 4 نمبر 5 بینی و بین المسجد انہار, میرے گھر اور مسجد کے درمیان پانی کے کھالے ہیں, میں نبینا بندہ کیسے گزروں. نمبر 6 والمدینہ کثیرۃ الحوام, میرے اس راستے میں زہریلے کیڑے ہیں. نمبر 7 والمدینہ کثیرۃ الصواعق, میرے اس راستے میں درندے بھی ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. نمبر 8 لیس لی قائد یقودنی, بچہ اڑوس پڑوس گھر میں نہیں ہے کوئی ایسا جو میری کلائی پکڑ کر مجھے گھر سے نکال کر آپ کی مسجد میں نماز کے لیے لے آئے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی, چاہتا کیا ہے؟ کہا چاہتا یہ ہوں حل تجدنی رخصتاً, مجھے چھٹی دے دیں, نماز پڑھوں گا لیکن آپ کی مسجد میں نہیں, میں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں گا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حل تسمع نداء, جب میری مسجد میں اذان ہوتی ہے تیرے کانوں میں آواز آتی ہے, کہاں آتی ہے؟ فاجبہ, نماز تجھے مسجد میں پڑھنی پڑے. 8 مسئلے. ہمارے ٹخنے کو درد, نماز سے چھٹی. سر کو درد, نماز سے چھٹی. یار بیلی آ گئے, نماز سے چھٹی. اکیڈمی میں بیٹھ گئے, نماز سے چھٹی. اور یہ فیصلہ انسان کر لے, اللہ اس کے لیے آسانیاں نکالتا ہے, اللہ اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے, اللہ اس کی پرابلم اس کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس نماز سے قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ ایک لمبی مثالیں بن جائیں گی. اللہ نے حکم کیا دیا؟ مدد مانگو. مدد کب مانگتے ہو؟ مشکل کے اندر. مدد کب مانگتے ہو؟ پریشانیوں کے اندر. مدد کب مانگتے ہیں؟ مصیبتوں کے اندر. مدد کب مانگتے ہیں؟ جب ہمیں تکالیف ہوتی ہیں. بالصبر والصلاۃ, ایک تو صبر جو مومن کی زینت ہے, جو مومن کا زیور ہے, اور دوسری چیز میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن, والصلاۃ, نماز. نماز یہ ہے جو ہماری مدد کرتی ہے ہمارے مسائل میں, ہمارے وسائل میں, ہماری پریشانیوں میں, ہمارے رزق میں. تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے, نماز کو اپنے ایمان کا حصہ. جو آپ عرب میں چلے جائیں, عرب میں لوگ سوال کرتے ہیں مفتیان کرام سے, ایک مسئلہ بتا دیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا حکم کیا ہے. آپ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں, جو عرب میں موجود ہیں وہ پڑھیں. وہ تو بات ہی سیدھی کرتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ بندہ کافر ہے, وہ بندہ کافر ہے. اس کی بیوی اگر مسلمان ہے اسے جدا کر دو. ہم اس فتوے پر تو نہیں جاتے کیونکہ ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے تارک نماز ایک بندہ سستی سے نماز رہ جائے,
سستی کی وجہ سے وہ دل سے مانتا ہے یہ اسلام کا رکن ہے، نماز مجھ پر فرض ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن کمی کمزوری کی وجہ سے رہ جائے، ایسے بندے پر کفر کا فتویٰ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ بہرحال عرب علماء کا جو فتویٰ ہے، قرآن مجید کا انداز بھی تو کچھ اسی طرح کا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ نے مکے کے کافروں کے بارے میں کہا فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لے، کفر کو چھوڑتے ایمان پہ آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور توبہ کرنے کے بعد، کفر کو چھوڑنے کے بعد نماز قائم کرنا شروع کر دیں، اقاموا الصلاۃ، آگے کہا وآتوا الزکاۃ، اور زکات دینا شروع کر دیں، فإخوانکم فی الدین، پھر جو مسلمان ہیں مسلمان برادری پھر یہ اس کا حصہ بنے گا۔ اس سے انہوں نے نکالا کہ جو دلیلیں اور بھی ہیں لیکن ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب جو بندہ کفر سے توبہ کر لے لیکن نماز قائم نہ کرے وہ ہماری برادری میں، مسلمانوں کی برادری میں نہیں، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی اس مسئلے پر تربیت کر دیجیے، اپنے بچوں کو اس مسئلے پر۔ یہ ہمارے جو نمازی ہیں نا، انتظامیہ، ہمارے بزرگ، یہ ہر مسجد کی زینت ہوتے ہیں۔ جیسے مسجد کے لیے اسپیکر ضروری ہے، ایسے ہر مسجد کے لیے بزرگ بھی ضروری ہوتے ہیں، اور انہی سے مسجد کی آبادی اور رونق ہوتی ہے۔ لیکن ان کی طبیعت کبھی کبھی بچوں کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے۔ اپنی طیب الزبان ترکی کا صدر، آپ اختلاف کریں اس سے،